بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام عمران احمد ہے اور میں آپ کا کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہوں۔ اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ہماری بک کے چیپٹر نمبر 3 سے ریلیٹڈ ہے۔ اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے اندر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہماری جو بک کا چیپٹر نمبر 3 ہے اس کی ایکسرسائزز کو ہم آج سالو کریں گے۔ اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ ایک حصہ جو آج کمپلیٹ کریں گے جس کے اندر ہمارے پاس جو ایکسرسائز کے اندر فل ان دا بلینکس کا پارٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہم فل ان دا بلینکس کو کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر دیکھیں گے جس میں ہم ایم سی کیوز کے بارے میں بات کریں گے اور ٹرو فالس جو کویسچنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آئیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے ڈیٹا کمیونیکیشن کا جو ہمارا چیپٹر نمبر 3 ہے اس کی ایکسرسائز سے ریلیٹڈ چیپٹر ہے ہمارا۔ اسٹوڈنٹس آج کے جو لیکچر کے اندر ہم جو ایکسرسائز کے اندر فل ان دا بلینکس ہے پارٹ اس کو کمپلیٹ کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ فل ان دا بلینکس کے اندر جو آپ کے بلینکس ہوتے ہیں اس کو آپ نے جب فل کرنا ہوتا ہے تو آپ کیسے اس کو فل کر سکتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس جو اس کا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایم سی کیوز ہمارے پاس کویسچنس موجود ہوتے ہیں اس کو کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کو کیسے اس میں آنسر ہم نکال سکتے ہیں اور جو ہمارے ٹرو فالس جو کویسچنز ہوتے ہیں اس کا ہم آنسر کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس یہ دیکھتے ہیں کہ جو فل ان دا بلینکس ہے اس کو ہم کیسے کمپلیٹ کریں گے۔ اسٹوڈنٹس نمبر 1 کے اوپر ہمارے پاس جو کویسچن ہے دیٹ از ان ڈیش ٹرانسمیشن a bit and a stop bit frame a character byte 0۔ اسٹوڈنٹس اگر آپ یہاں پہ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ اگر آپ کو یاد ہو میں پریویس لیکچرز کے اندر بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ نے کویسچن کو سالو کرنا ہو کسی بھی ٹائپ کا آپ کے پاس کویسچن ہو تو سب سے پہلے آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کویسچن جو ہے وہ کس ایریا سے بلانگ کرتا ہے۔ اس کا اگر ایریا آپ نے ڈیفائن کر لیا یا آئیڈینٹیفائی کر لیا تو آپ کو وہ کویسچن جو ہے وہ ریزالو کرنا یا اس کو سالو کرنا یا سالو کرنا جو آپ کو بہت ایزی ہو جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کویسچن کے کہ اس کا ایریا کون سا ہے ان ڈیش ٹرانسمیشن، اس کا مطلب جو ٹرانسمیشن کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے جو ٹاپکس ہم نے چیپٹر نمبر 3 کے اندر پڑھے ہیں اس میں سے یہ کویسچن لیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس بیسیکلی یہ کہا گیا ان ڈیش ٹرانسمیشن a bit and a stop bit frame added۔ اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 2 ٹائپس آف ٹرانسمیشن پڑھی تھی، ایک ہم نے بات کی تھی سیریل کی اور ایک ہم نے بات کی تھی پیرلل کی، اور پھر سیریل کے اندر ہم نے اے سنکرونس کی بات کی تھی اور پھر ہم نے سنکرونس کی بات کی تھی۔ اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ان کی ڈیفینیشن کی بات کریں اگر آپ کو یاد ہو ڈیفینیشن تو اے سنکرونس کی جو ڈیفینیشن تھی اس کے اندر ہمارے پاس اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ بٹ کا جو کانسیپٹ تھا جو یہاں پہ مینشن بھی ہے اسٹاپ بٹ فریم اور اسٹارٹ بٹ۔ تو اسٹوڈنٹ ٹرانسمیشن کا ایریا اس کے بعد اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ بٹ کا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ جو مینشن کرنا ہے دیٹ از ان اے سنکرونس ٹرانسمیشن مین اے سنکرونس ٹرانسمیشن کے اندر آپ کا اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ بٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، سنکرونس کے اندر آپ کا کلاک کا کانسیپٹ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اگین آپ کو جو ڈیفینیشن اگر یاد ہوگی تو پھر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا ہے۔ اگر آپ کو ڈیفینیشن یاد نہیں ہے اے سنکرونس کی یا سنکرونس کی تو پھر آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ڈیفینیشنس آپ جو ہے وہ سب کی یاد رکھیے تاکہ آپ کو آنسر دینے میں آسانی ہو۔ تو یہاں پہ ہم مینشن کر دیں گے اے سنکرونس اس کے بعد نمبر 2 کے اوپر ہمارے پاس ہے ڈیٹا کمیونیکیشن سگنلس کین بی ان ڈیش اور ڈیش فارم۔ اسٹوڈنٹس اگین ڈیٹا کمیونیکیشن سگنلس، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا یہ جو ہے ڈیٹا کمیونیکیشن میں جو سگنلس کے ہمارا لیکچر تھے یا سگنلس کا جو ٹاپک تھا اس سے ریلیٹڈ ہے یہ کویسچن۔ تو سگنلس کی آپ نے 2 ٹائپس پڑھی تھیں، ایک ٹائپ تھی ہمارے پاس ڈیجیٹل سگنل اور ایک تھی اینالاگ سگنل۔ تو یہاں پہ کیا پوچھا گیا ڈیٹا کمیونیکیشن سگنلس کین بی ان ڈیش اور ڈیش فارم۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈیٹا کمیونیکیشن جو سگنلز ہیں ان کی ٹائپس کے بارے میں نہیں پوچھا گیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس اینالاگ فارم کے اندر سگنلس موجود ہوتے ہیں اور دوسری فارم ہمارے پاس ڈیجیٹل سگنل کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ 1 از اینالاگ اینڈ دا سیکنڈ از ڈیجیٹل۔ اب یہاں سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اگر آپ ایریا ڈیفائن کر لیتے ہیں تو آپ کو آنسر جو ہے وہ مینشن کرنا یا وہ فائنڈ کرنا ایزی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ ایریا ڈیفائن نہیں کر سکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کنفیوز ہوں اور آپ آنسر غلط لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کویسچن کس ایریا سے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 کے اندر اگر آپ دیکھیں ماڈم از این الیکٹریکل ڈیوائس دیٹ کنورٹ ڈیجیٹل سگنل انٹو اینالاگ سگنل وچ از کالڈ ڈیش۔ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو آپ کو آئیڈیا اس سے ڈائریکٹ ہو جائے گا کہ یہ ہمارا جو ماڈم کا لیکچر ہے یہ اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہے۔ تو ماڈم کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ماڈم آپ کی الیکٹرک ڈیوائس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، الیکٹرک ڈیوائس وہ کرتی ہے ڈیجیٹل سگنل کو کنورٹ کرتی ہے اینالاگ سگنلس کے اندر، اور اس ٹیکنیک کو ہم کیا کہتے ہیں، اس ٹیکنیک کا یہاں پہ پوچھا گیا اس ٹیکنیک کا نام کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس اس کو یاد رکھنے کا بہت آسان طریقہ ہے، ماڈم سے ہی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔
ماڈولیشن کا نام دیا جاتا ہے. بیسک ڈیجیٹل سگنل انٹو اینالوگ سگنل کے اندر جو کنورژن ہے اس ٹیکنیک کو ہم ماڈولیشن کہتے ہیں. تو ماڈم سے آپ ماڈولیشن کا ورڈ جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں. تو آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں ماڈولیشن. اسٹوڈنٹس اس کے بعد نمبر 4 کے اوپر ہمارے پاس جو کویشچن ہے وہ ہے دا ڈیش ٹرانسمیشن انوالوز دا کنکرنٹ فلو آف بٹس آف ڈیٹا تھرو سیپریٹ کمیونیکیشن لائنس. اسٹوڈنٹس اب اس کے اندر آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ڈفرینٹ ورڈس اس کے اندر اویلیبل ہیں یہ اسٹیٹمنٹ کے اندر وہ کون کون سے اور وہ کس طرف جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کس طرف بتا رہے ہیں کس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا ایریا کون سا ہے. دا ڈیش ٹرانسمیشن انوالوز سب سے پہلی بات کہ ٹرانسمیشن آپ اگر پہلے کویشچن کی طرف جائیں تو وہاں بھی ہم نے بات کی تھی ان ڈیش ٹرانسمیشن. تو ہم نے ٹرانسمیشن کی ٹائپس کی بات کی تھی. ٹرانسمیشن ٹائپس کے اندر آپ کے پاس سیریل ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس پیرلل ٹرانسمیشن ہوتی ہے. پھر سیریل کی آپ کے پاس آگے فردر جو ٹائپس ہوتی ہیں دیٹ از اے سنکرونس اینڈ سنکرونس ٹرانسمیشن. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو آپ کا کویشچن ہے یہ بھی آپ کا سم ہاؤ آپ کی جو سیریل اور پیرلل ٹرانسمیشن ہے اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ جو ڈیفینیشن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ بیسیکلی سیریل کی ہے پیرلل کی ہے یا سیریل ٹرانسمیشن کی جو آگے دو ٹائپس ہیں اے سنکرونس سنکرونس ان کی ڈیفینیشن ہے. سو لیٹس سی کہ یہ کیا کہتی ہے ڈیفینیشن. دا ڈیش ٹرانسمیشن involves the concurrent flow of bits of data through separate communication lines. کہ آپ کے پاس اگر بٹس موجود ہیں بہت زیادہ تو سیپریٹ کمیونیکیشن لنکس کے تھرو آپ کی تمام بٹس ہیں وہ ایک ساتھ ٹریول ہوں. تو ایسا کس ٹرانسمیشن جو ٹائپ ہے اس کے اندر پاسبل ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس اگر آپ سیریل ٹرانسمیشن کی بات کریں تو سیریل ٹرانسمیشن میں آپ کی کریکٹر بائی کریکٹر یا آپ کی بٹ بائی بٹ ٹرانسمیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 10 بٹس ٹرانسفر کرنی ہے تو پہلے ایک بٹ ٹرانسفر ہوگی پھر دوسری بٹ پھر تیسری اینڈ سو آن. لیکن اگر آپ نے 10 بٹس ٹرانسفر کرنی ہے اور آپ پیرلل ٹرانسمیشن کو یوز کریں تو اگر آپ کے پاس پاسبل ہے کہ 10 کمیونیکیشن لنکس موجود ہیں تو آپ 10 کی 10 بٹس کو ایک ہی وقت کے اندر جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. تو فرینڈس یہاں پہ دا ڈیش ٹرانسمیشن انوالوز دا کنکرنٹ فلو آف بٹس آف ڈیٹا تھرو سیپریٹ کمیونیکیشن لنکس لائنس کے اندر آپ اگر دیکھیں تو آپ کی جو پیرلل ٹرانسمیشن کی ڈیفینیشن ہے وہ اس پہ پوری اترتی ہے. تو آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں پیرلل ٹرانسمیشن. سو یہاں پہ آنسر میں آپ پیرلل لکھ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس اب یہاں سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر ایریا آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو آپ کو آنسر دینے میں آسانی رہے گی. ادروائز آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا کویشچن ہے یہ کس ایریا سے لیا گیا ہے. آپ نے یہاں پہ ایریا ڈیفائن کر لیا تو آپ کو آنسر دینے میں آسانی ہوگی. یہاں بھی آپ نے ایریا ڈیفائن کیا آپ کو آنسر دینے میں آسانی ہوگی. سمپل کیونکہ ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں لیکن یہ ڈیفینیشن بھی آپ کو کنفیوز کر دیتی ہیں. جب آپ اگر آپ ایریا ڈیفائن نہیں کرتے تو یہ آپ کو ڈیفینیشن کنفیوز کر دے گی. اگر آپ نے ایریا آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے تو پھر آپ کو ڈیفینیشن کنفیوز نہیں کرے گی. آپ ایگزیکٹ جو آنسر لکھ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس اب آگے چلتے ہیں نمبر 5 کے اوپر کہ ہمارے پاس فل ان دا بلینکس کے اندر کون سا کویشچن جو اویلیبل ہے. سو لیٹس سی. اسٹوڈنٹس نمبر 5 کے اندر ہمارے پاس ASCII ڈیش بٹس کوڈ American Standard Code for Information Interchange. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. Friends, اگر آپ دیکھیں اپنے جو پریویس لیکچرز تھے اس کے اندر ہمارے جو انکوڈنگ اسکیمس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا جس میں EBCDIC کوڈ تھا BCD کوڈ تھا اس میں ASCII کوڈ کی ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد ہم نے یونیکوڈ یا یونیورسل کوڈ کی بات کی تھی. اسی کے اندر ہم ASCII کوڈ کی اب آپ نے ایریا آئیڈینٹیفائی کر لیا. اب آپ اگر ذہن میں لے کے آئے کہ ASCII کوڈ کے اندر آپ نے جو پڑھا تھا وہ کیا تھا. ASCII کوڈس بیسیکلی آپ کا کتنے بٹ کا کوڈ ہوتا ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ASCII کوڈ آپ کا 7 بٹ کا بھی ہوتا ہے نارملی 7 بٹ کا ہی ہوتا ہے لیکن سم ہاؤ کچھ کمپیوٹرس کے اندر وہ 8 بٹ کا بھی ہوتا ہے لیکن نارملی ہم اس کو 7 بٹ کا ہی کنسیڈر کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ آنسر کے اندر 7 بٹ جو ہے وہ مینشن کریں گے. 7 بٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو ASCII ہے وہ 2 کی پاور 7 جو ہے اتنے کریکٹرس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا انکوڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مین 128 کریکٹرس کی ہم بات کرتے ہیں اگر ASCII 7 کی بات کرتے ہیں اور ASCII اگر 8 بٹ کوڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم 256 جو ہمارے پاس جو آل ٹوگیدر کمبینیشن جو اویلیبل ہو سکتے ہیں اس کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو نارملی ہمارا جو ASCII کوڈ ہے دیٹ از 7 بٹ کوڈ. تو یہاں پہ آپ 7 جو ہے اس کو مینشن کرتے ہیں. اس کے بعد نمبر 6 کے اندر جو ہمارے پاس کویشچن ہے دیٹ از اے ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ از این ایگزامپل آف ڈیش ٹرانسمیشن. اسٹوڈنٹس اب ٹیلی ویژن کی اگر ہم بات کریں یہ ایگزامپل اگر آپ نے دیکھی ہو جو پریویس ہم نے لیکچرز لیے تھے اس میں آپ اگر غور کریں اور یاد کریں کہ ہم نے یہ ٹی وی کی ایگزامپل کس جگہ پہ لی تھی. تو اگر موڈز آف ٹرانسمیشن کے اندر ہم نے دیکھا ہو کہ ہم نے سمپلیکس ہاف ڈوپلیکس اور فل ڈوپلیکس کی جب بات کی تھی
کہ 3 ٹائپس کے موڈز آف ٹرانسمیشن ہمیں اویلیبل ہے, جو موڈز آف کمیونیکیشن ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو اس کے اندر آپ کی جو ٹی وی کی ایگزامپل ہے وہ کس کے اندر آتی ہے؟ اسٹوڈنٹس ٹی وی کے اندر آپ صرف سگنلس کو ریسیو کرتے ہیں. آپ ٹی وی کے تھرو یا ٹی وی آپ ان سگنلس کا رپلائی نہیں کر سکتا, صرف وہ سگنلس کو شو کرتا ہے آپ کو. تو اسٹوڈنٹس ٹی وی جو آپ کی ایگزامپل ہے یا ٹی وی براڈ کاسٹ ہے, دیٹ از این ایگزامپل آف سمپلیکس ٹرانسمیشن. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سمپلیکس ٹرانسمیشن کی جو کمیونیکیشن یا ٹرانسمیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ سنگل ایک ہی سائٹ کے اوپر ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے, اس کا کوئی رپلائی بیک نہیں آ سکتا. سو یہاں پہ آپ سمپلیکس ٹرانسمیشن لکھیں گے, دیٹ از سمپلیکس. سو ٹی وی براڈ کاسٹ ان ایگزامپل آف سمپلیکس ٹرانسمیشن. اسٹوڈنٹس یہ آپ یاد رکھیے گا کہ ابھی ہم آگے بھی دیکھیں گے آپ کو موڈز آف جو ٹرانسمیشن ہے ہمارے پاس, جو موڈز آف کمیونیکیشن ہے, اس کے کافی زیادہ کویسچن جو ہیں آپ کے ایگزامس کے اندر آتے ہیں. تو موڈز آف ٹرانسمیشن کو آپ انڈرسٹینڈ رکھیے گا, وہ بہت آسان ہے اس کو یاد رکھنا. تو اس کے کافی کویسچنز آتے ہیں, اور کویسچنز آپ کو آتے ہیں تو آپ ایزیلی جو ہے نمبر جو گیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 7 کے اوپر ہمارے پاس جو کویسچن ہے, دیٹ از ان ڈیش ٹرانسمیشن ڈیٹا از ٹرانسمیٹڈ کریکٹر بائی کریکٹر. اسٹوڈنٹس اگین اگر آپ پریویس ہم نے جو دیکھے تھے اس کے اندر جب ہم نے ڈیش کے بعد ٹرانسمیشن کی بات کی تھی, ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ٹرانسمیشن کی ٹائپس ہمارے پاس کون کون سی اویلیبل ہیں. اسٹوڈنٹس اس کے اندر ہمارے پاس ٹائپس اویلیبل تھی سیریل اور پیرلل, اور پھر سیریل کے اندر ہمارے پاس اے سنکرونس اور سنکرونس ٹرانسمیشن جو ہے وہ اویلیبل تھی. اسٹوڈنٹس اب یہ دیکھیں گے ان ڈیش ٹرانسمیشن ڈیٹا از ٹرانسمیٹڈ کریکٹر بائی کریکٹر. اب آپ کی سیریل اور پیرلل کی اگر ڈیفینیشن کو آپ ذہن میں لے کے آئیں تو سیریل کے اندر آپ کریکٹر بائی کریکٹر یا بٹ بائی بٹ ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہیں. پیرلل کے اندر آپ ایک ساتھ جتنے آپ کے پاس لنکس اویلیبل ہوتے ہیں آپ اتنی ہی بٹس سینڈ کر سکتے ہیں, مین ملٹیپل بٹس کو آپ ایک ساتھ سینڈ کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ڈیفینیشن مینشن ہے یہ آپ کی بیسیکلی سیریل ٹرانسمیشن کی یا سیریل کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن ہے. تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہم مینشن کریں گے سیریل ٹرانسمیشن, تو اس کو یاد رکھیے گا. اسٹوڈنٹس اگین میں بار بار یہ آپ کو بات یاد کروانے کی کوشش کروں, اس کو یاد رکھیے گا کہ ہم جب تک ایریا آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے ہمیں آنسر لکھنے میں جو ہے وہ آسانی نہیں ہوگی, ہم کنفیوز ہو سکتے ہیں. تو ایریا آئیڈینٹیفائی کریں تو آپ آنسر جو ایزیلی مینشن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیفینیشنس کو یاد رکھیے, ڈیفینیشنس کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو ایزیلی جو ہے وہ آنسر دے سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 8 کے اندر ہمارے پاس جو کویشچن ہے دیٹ از دا ڈیٹا از ٹرانسمیٹڈ ان بوتھ ڈائریکشنز سملٹینیسلی آن دا سیم چینل. اسٹوڈنٹس اگین اب غور کیجیے, پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس ایریا سے یہ کویشچن ہے. دا ڈیٹا از ٹرانسمیٹڈ ان بوتھ ڈائریکشن سملٹینیسلی. ڈیٹا ٹرانسمیشن جو ہمارے پاس موڈس اویلیبل ہیں اس کے اندر ہم دیکھا تھا کہ ایک سمپلیکس کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ ون وے کمیونیکیشن, ایک ہمارے پاس ہاف ڈپلیکس کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ بوتھ وے کے اندر کمیونیکیٹ کر سکتا ہے بٹ ون ایٹ اے ٹائم, کہ ایک وقت میں سینڈر یا سینڈ کرے گا یا ریسیور کوئی ڈیٹا سینڈ کرے گا. لیکن تیسرا جو ہمارے پاس فل ڈپلیکس ہے اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ڈیٹا از ٹرانسمیٹڈ ان بوتھ ڈائریکشن سملٹینیسلی, کہ آپ کے لنک کے اوپر جو ڈیٹا ہے وہ سملٹینیسلی سینڈر سینڈ بھی کر سکتا ہے اور ریسیور بھی کو ڈیٹا اگر سینڈ کرنا چاہے تو اس کو سینڈ کر سکتا ہے. تو آپ کی ٹیلی فون اس کی ایگزامپل ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے آپ کی, یہ ڈیفینیشن آپ کی فل ڈپلیکس موڈ کی ہے. تو فل ڈپلیکس یہاں پہ آپ مینشن کر دیجئے, فل ڈپلیکس. تو اسٹوڈنٹس ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہم نے جو فل ان دا بلینکس کیے اس میں آپ کے سمپلیکس, ہاف ڈپلیکس, فل ڈپلیکس کے آلموسٹ تمام کے کویشچنز جو ہے وہ موجود ہیں. تو آپ کے ایگزامس کے اندر بھی اس کے کویشچنس موجود ہوتے ہیں. دا موڈس آف جو آپ کے کمیونیکیشن ہے ان کو اچھی طرح یاد رکھیے گا. اسٹوڈنٹس اس کے بعد نمبر 9 کے اوپر جو ہمارے پاس کویشچن ہے دیٹ از فائبر آپٹک کیبل از بیٹر فار ویری ہائی اسپیڈ ہائی کیپیسٹی ڈیٹا ٹرانسمیشن دین ڈیش کیبل بیکاز آف دا لیک آف اٹینویشن اینڈ پیورٹی آف دا سگنل. اسٹوڈنٹس فائبر آپٹک کی بات آ گئی تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے فوراً کہ یہ گائیڈڈ میڈیم کی بات ہوئی ہے, کہ گائیڈڈ میڈیم کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ کیبلس اویلیبل ہوتی ہے. تو یہاں پہ فائبر آپٹک کا کسی دوسری کیبل کے ساتھ جو کمپیریزن شو کیا گیا ہے, فائبر آپٹک کیبل از بیٹر فار ویری ہائی اسپیڈ ہائی کیپیسٹی ڈیٹا ٹرانسمیشن دین ڈیش کیبل. ایسی کون سی کیبل ہے جس سے آپ کی جو فائبر آپٹک ہے وہ زیادہ اسپیڈ رکھتی ہے, کیپیسٹی اس کی ہائی ہے ڈیٹا ٹرانسمیشن کی. تو اسٹوڈنٹس اگر آپ گائیڈڈ میڈیم کا لیکچر اگر آپ کے ذہن میں ہو اس کو آپ یاد رکھیں تو اس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس کی جو کیبلس پڑھی تھی, جیسے ٹوسٹڈ پیئر ہم نے پڑھی تھی, ہم نے کویکزیل کیبل پڑھی تھی, اور ہم نے پھر فائبر آپٹک کی بات کی تھی. اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو آنسر آئے گا وہ آپ کا کویکزیل کیبل کا آئے گا. تو پہلے سب سے آپ نے ایریا آئیڈینٹیفائی کیا کہ گائیڈڈ میڈیم ہے,
گائیڈڈ मीडियम کے بعد آپ نے کیبلس آئیڈینٹیفائی کی, کون کون سی کیبلس ہم نے پڑھی تھیں. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو آنسر آئے گا اس میں جو فٹ آنسر آتا ہے, جو ایگزیکٹ آپ کا آنسر ہے وہ کون سی کیبل ہے, وہ یہاں تو ٹوسٹڈ پیئر ہوگی یا کویکزیل کیبل ہوگی. تو یہاں پہ جو مینشن کیا جائے گا وہ کویکزیل کیبل ہے. سو کویکزیل کیبل آپ کا یہاں پہ آنسر آئے گا, کویکزیل کیبل. سر اس کے بعد نمبر 10 جو لاسٹ ہمارا فل ان دا بلینکس کے اندر کویشچن ہے, دیٹ از دا نمبر آف فریکوینسیز دیٹ کین فٹ آن اے لنک ایٹ ون ٹائم از کالڈ ڈیش. سر بیسیکلی اگر آپ کو سب سے اینڈ کے اوپر, کویشچن کے اینڈ کے اوپر اگر آپ کو نظر آئے بلینک اسپیس جس کو آپ نے فل کرنا ہو, تو نارملی یا موسٹلی کیسز کے اندر یہ کوئی ڈیفینیشن ہوتی ہے, کیونکہ لکھا ہوا ہے دا نمبر آف فریکوینسیز دیٹ کین فٹ آن اے لنک ایٹ ون ٹائم از کالڈ, کہ یہ بیسیکلی ایک ڈیفینیشن ہے, لیکن کس چیز کی ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ یاد رکھیے گا کہ اس طرح آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یہ کس چیز کی ڈیفینیشن ہے, اور جب آپ ڈیفینیشنس کو ذہن میں ریفریش کریں گے, مائنڈ میں لے کے آئیں گے, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس چیز کی ڈیفینیشن ہے. اب آپ نے یہ ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ کس چیز کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. دا نمبر آف فریکوینسیز, اب فریکوینسیز کی بات ہو رہی ہے, نمبر آف فریکوینسیز کی. اگر آپ لیکچرز کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں تو ہم نے نمبر آف فریکوینسیز کی بات کی تھی جب ہم نے بینڈ وڈتھ کی بات کی تھی, کہ لنک کی بینڈ وڈتھ یا لنک کی بینڈ وڈتھ بیسیکلی سپیڈ ہوتی ہے. اس کی اگر ٹیکنیکل ڈیفینیشن کی ہم بات کریں تو بیسیکلی دوز آر نمبر آف فریکوینسیز ہوتی ہیں دیٹ کین فٹ آن اے لنک ایٹ ون ٹائم. سو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی یہاں پہ جو بلینک اسپیس کے اوپر جو انفارمیشن ہم لکھیں گے دیٹ کین بی بینڈ وڈتھ. سو دا نمبر آف فریکوینسیز دیٹ کین فٹ آن اے لنک ایٹ ون ٹائم از کالڈ بینڈ وڈتھ. تو یہاں پہ ہم بینڈ وڈتھ لکھ دیتے ہیں. بینڈ وڈتھ. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے پاس آج کے جو لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے فل ان دا بلینکس دیکھا تھا اپنی ایکسرسائز کے اندر. اسٹوڈنٹس یہ چیپٹر نمبر 3 کی ایکسرسائز تھی جس میں فل ان دا بلینکس ہمارے پاس موجود تھے. ہم نے 10 فل ان دا بلینکس دیکھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم فل ان دا بلینکس کو میں جو کویشچنز ہیں ہمارے پاس اس میں جو ہم نے آنسر مینشن کرنے وہ آنسر ہم کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں گے. اس کے اندر ہم دیکھا سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو بھی کویشچن ہے وہ کس ایریا سے بلانگ کر رہا ہے. اس ایریا سے بلانگ کرنے کے بعد پھر ہم اپنی جو سرچ ہے اس کو نیرو کریں گے اور یہ چیک کریں گے کہ ہمارا آنسر بیسیکلی ہے کیا. اور اسٹوڈنٹس آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس چیپٹر کے اندر زیادہ تر آپ کے جو کویشچنس ہیں وہ بیسیکلی ڈیفینیشنس ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیشنس کو آپ اچھی طرح یاد رکھیے گا, اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ایبریویشنس ہیں ان کو بھی اچھی طرح یاد رکھیں. تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم جو نیکسٹ لیکچر ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے ہمارے پاس جو MCQs ہے, ملٹیپل چوائس کویشچنس ہیں, وہ اس کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں اور کچھ ٹرو فالس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو اسٹوڈنٹس ہوپ فلی آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.